کہ 20,000 معصوم بچوں کو شہید کیا ہو، کوئی ایک تاریخ نہیں ملتی ہے، کوئی ایک واقعات نہیں ملتی ہے۔ اتنے غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ تبوک ہوا، یہ تمام غزوات ہوئے ہیں۔ ہر ایک لڑائی کے اندر اس قدر ظلم نہیں کیا گیا جتنا کہ زیادہ آج ہمارے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس پر کون بولے گا؟ آج 57 ممالک چپ ہے، خاموش ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر فلسطین نے یہ کہہ دیا ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا بلکہ ہمیں تو ان 57 ممالک کے خاموشی نے مارا، ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا بلکہ ہمیں تو 57 ممالک کے نوجوانوں کے عیاشی نے مارا، ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا بلکہ ہمیں تو ان 57 ممالک کے بے غیرتوں نے مارا، ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا بلکہ ہمیں ان 57 ممالک کے چپ رہ کر کے ایک بات نہ بولنے نے مارا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ بات کہہ دوں، کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے، اس وقت ایک معصوم بچہ، فلسطینی بچہ کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، میں نے مسجد اقصی کے پہرا دینے کے لیے، میں نے مسجد اقصی کو بچانے کے لیے شہید ہو گیا، میرا پورا گھر برباد ہو گیا، میں نے اپنے سامنے میں اپنی ماں کو شہید ہوتے دیکھا، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بوڑھے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے معصوم بچے کو بلکتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے آنکھوں سے ان بوڑھے بزرگ کو نہ جانے کروٹیں جو لیتے ہوئے دیکھا۔ اے میرے آقا، ان ظالموں کے فرشتے میں ان 57 ممالک کے حکمرانوں کو بھی آپ جہنم میں رسید کر دے تو پھر کیا انجام ہوگا، پھر کیا بات بنے گی؟ اس لیے ہمارے بس میں جتنی ہے اتنا ہمیں تو کرنا چاہیے۔ آج کہا جاتا ہے اسرائیلی پروڈکٹ کو، اسرائیلی جو مصنوعات کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن آج کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اس وقت دو ملک، دو کنٹری مظلومیت کا شکار ہے۔ ایک ہمارا ملک ہندوستان، خصوصاً مسلمان، اور دوسرا ملک فلسطین، یہ دونوں کے دونوں مظلومیت کا شکار ہے۔ آج ان دونوں پر کچھ باتیں ہوگی، اور جو اس وقت ظالم بنے ہوئے ہیں، جابر بنے ہوئے ہیں، ظالموں کا انجام کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ نے ظلم کیا، بربریت کیے، ان لوگوں کے انجام کیا ہوئے، قرآن میں کیا باتیں ہیں، تاریخ میں کیا باتیں ہیں، واقعات کیا ہے، ان سب پر باتیں ہوگی۔ ہمارا جو یہ ملک ہے، ملک ہندوستان، یہ اچھا، شاندار، ہر اعتبار سے بہتر ملک تھا، لیکن اس کو کس جانب دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے نہیں معلوم۔ آج گھر سے لے کر کے ایوانوں تک ہر آدمی ظالم بنا ہوا ہے۔ جو بھی کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، رہتا ہے، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔ پورا معاشرہ، پورا سماج، ہر ایک جگہ
جہاں دیکھیے جس طرف نظر دوڑائیے ظالم نظر آتے ہیں۔ کوئی آفس میں بیٹھ کر کے اپنے ماتحت پر ظلم کر رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بال بچوں پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ایوانوں میں بیٹھ کر کے اپنے رعایا پر ظلم کر رہا ہے۔ ہر آدمی ظلم کا شکار ہے۔ جب جنت میں فرشتوں کے ساتھ شیطان رہتا تھا، ابلیس رہتا تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، اور وہ وہاں رہ کر کے بھی جب ایک حکم کے لیے کہا گیا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، ایک حکم کو نہیں مانا، انکار کیا، ظلم کیا۔ اس ظلم کے وجہ سے پروردگار عالم نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر کے بھیج دیا گیا، اور قیامت تک اس پر لعنت برس رہی ہے، قیامت تک اس پر پھٹکار ہے۔ اور جب بھی انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ معلوم یہ ہوا سب سے پہلا ظلم جو ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا، آدم کو سجدہ نہ کر کے اس کے پکڑ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت برستی ہی رہ رہی ہے۔ یہ پہلا ظلم تھا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا، دوسرا ظلم کرنے والا حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، محض اس بنیاد پر لڑکی اور عورت کے چکر میں قابیل نے اپنے بھائی، سگے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ مقصد یہ تھا، حابیل کی جو بیوی تھی خوبصورت تھی، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس بنا پر قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس روئے زمین پر اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کسی نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے قتل کرنے والا حضرت آدم کا بیٹا قابیل ہے۔ قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیا، اس وقت جو بھی موجود تھے حضرت آدم کی اولاد، سب کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، سب کے دلوں میں نفرت آ گئی۔ جو ہے جب اس کو قتل کیا اپنے بھائی کو، تو پھر اس کو اب کرے گا کیا بھائی کو، کیونکہ اس سے پہلے دفنانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس بھائی کو کیا کرتا، وہ پریشان تھا، حیران تھا۔ قرآن کریم نے اس کو تذکرہ فرمایا، پروردگار عالم نے دو کوا کو بھیجا، دو کوا نے آپس میں لڑا، ایک کوا نے دوسرے کوے کو مار دیا، دوسرا کوا جو مر گیا، مارنے والا کوا نے اپنے پاؤں سے زمین کو کھریدتا ہے، کھریدنے کے بعد اسی کوا کو اس میں دفن کر دیتا ہے، اس پر مٹی ڈال دیتا ہے۔ یہ قابیل جو حضرت آدم کا بیٹا تھا، جو قابل تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ منظر کشی کر رہا تھا کہ یہ کوا کی کس طریقے سے کر رہا ہے۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا اپنے بھائی حابیل کو، قابیل نے اسی طریقے سے کیا۔ قرآن نے بیان کیا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ یہ حضرت آدم کے بیٹا قابل کہتا ہے، مجھے افسوس ہے، میری بربادی ہے، میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں تھی، میرے اندر اتنا بھی دماغ نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کو دفناتا کیسے، یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے کوے سے معلوم ہوا کہ دفنایا کیسے جاتا ہے۔ میں نے کوے کو دیکھ کر کے دفنانے کا طریقہ سیکھ کر کے اپنے بھائی جو ہے حابیل کو دفنا دیا، اور اس پر جو ہے قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا اس روئے زمین پر سب سے پہلے قتل کرنے والا یہ قابل تھا۔ ہمیشہ کے لیے آج اس روئے زمین میں
جتنا بھی قتل ہوتا ہے سب کا گناہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے، سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل کرنے کا ایجاد کیا تھا، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جب اس نے ظلم کیا اپنے بھائی کے ساتھ، پروردگار عالم نے اس کے منظر کو بدل کر کے رکھ دیا۔ یہ دوسرا قاتلوں کا انجام ہوا۔ تیسرا قاتل یہ فرعون ہے، وقت کا فرعون تھا، اس نے سب کو قتل کر دیا، جو بھی پیدا ہوتا تھا سب کو قتل کر دیتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو بڑا ہو کر کے جوان ہو کر کے میری سلطنت کو ختم کر دے، میری حکومت کو ختم کر دے۔ اس بنیاد پر فرعون سب کو قتل کرتا تھا، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ ظلم بربریت فرعون نے کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار عالم ہوں، میں سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، سب سے بڑا حاکم میں ہوں۔ یہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میری سلطنت کو مان لو، میری بادشاہت کو مان لو، میری اقتدار کو مان لو، اپنے آپ کو کہنے والا۔ لیکن جب وہ دریا پار کر رہا تھا، اس دریا کے اندر پروردگار عالم نے اسے ڈبو کر کے رکھ دیا۔ اس وقت فرعون نے بھی توبہ کی تھی، ایمان لایا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آج بھی عبرت کا نشان بنا دیا گیا، مصر کے اندر اس کی لاش کو رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی ہے، آنے والے کو بتا دیا ظالموں تمہارا انجام یہ ہوگا، ظالموں تمہارا کیفر کردار تک تم بھی یہاں تک کہ پہنچ جاؤ گے۔ پروردگار عالم جو ہے ہر آدمی کو مہلت دیتا ہے، ہر آدمی کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی قوم کو، کسی انسان کو، کسی بادشاہ کو، کسی حکومت وقت کو پکڑتا نہیں ہے، ضرور پکڑتا ہے، عبرت کے نشان بناتا ہے۔ وقت ہے، دیر ہے۔ جس طریقے سے انسان جب مچھلی شکار کرنے جاتا ہے وہ اسے مہلت دیتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے آج ڈھیل دیا ہے، آج چھوٹ دیا ہے۔ کتنا ظلم کرتے ہو، کتنے خون بہاتے ہو، کتنے جو ہے قانون بناتے ہو، کتنا نیا قانون اس ملک پر بنا کر کے مسلمانوں وقت بدنام کرنا چاہتے ہو، ہر وقت مسلمانوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا تمہارا بھی دن آئے گا، ایک دن تم بھی وہ دیکھ لو گے جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ ظالموں کا انجام تھا۔ یہ تیسرا ظالم، چوتھا ظالم کون؟ قارون ہے۔ قارون بھی بہت بڑا ظالم تھا، خزانہ کا مالک، دولت کا مالک، اتنا بڑا خزانہ کا مالک تھا، اس کی چابی کئی خچر میں بھر کر کے جاتا تھا۔ اس کا خزانہ کا عالم کیا ہوگا؟ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑی دولت کی وہ مالک تھا، لیکن گھمنڈ بہت تھا، تکبر بہت تھا۔ وہ گھمنڈ کے ہر وقت نشے میں چور رہتا تھا، غریبوں کو غریب نہیں سمجھتا اور مسکینوں کو مسکین نہیں سمجھتا تھا۔ رب العالمین نے اس ظالم کو پکڑا اور صرف اسے ہلاک نہیں کیا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے قارون کو اس کی جو ہے تمام خزانوں کے ساتھ، قارون کو اس کی جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ، قارون کو محلات کے ساتھ، قارون کو بلڈنگ کے ساتھ، تمام خزانے کے ساتھ ہم نے قارون کو زمین پہ ہلاک کر دیا، زمین میں سے جو ہے دبا دیا گیا۔ وقت کا پیسہ والا، وقت کا ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن ظلم کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے کو چھوڑا نہیں، فرمایا کہ ظالموں تمہارا انجام یہ ہے۔ یہ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ جو بھی اس روئے زمین پر آیا ہے، جو بھی ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ برا ہی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے خاندان کو شہید کر دیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ ان ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تاریخ پڑھیے، مطالعہ کیجئے کہ جتنے بھی لوگ شامل تھے آل رسول کو اور نواس رسول کو شہید کرنے میں، ایک ایک قاتل کو چن کر کے سزا دی گئی، ایک ایک قاتل کو جو ہے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ تمام واقعات سے، تمام جو ہے قرآن کی آیات سے،
तमाम किसस से मालूम ये होता है जालिमों का अंजाम बुरा है। जालिमों कब तक तुम इतराओगे, जालिमों कब तक तुम खुश होगे, जालिमों कब तक तुम नया नया कानून बनाओगे, जालिमों कब तक तुम मुसलमानों को अक़लियत समझ करके शिकार करोगे, जालिमों कब तक तुम अय्याश करोगे। याद रखना एक दिन आएगा तुम्हारी भी सल्तनत ख़त्म होगी, तुम्हारा भी इक़्तिदार ख़त्म होगा। और जिस तरीके से फ़िरऔन के साथ हुआ, जिस तरीके से क़ारून के साथ हुआ, जिस तरीके से वक्त का नमरूद के साथ और जो है फ़िरऔन के साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी यही अंजाम होने वाला है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुज़दिल बनने की ज़रूरत नहीं है, हालात से डरने की ज़रूरत नहीं है, हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है अपने आप को मुत्तहिद बनाना है, अपने आप पर एक ताकतवर बन करके रहना है, जालिम को जालिम समझ करके छोड़ देना नहीं है, अपना जो काम है उस काम को जारी रखना है। ये तो हमारा मुल्क के हालात के सिलसिले में चंद बातें हुए थे। दूसरा मसला मैंने कहा कि इस वक्त दो मुल्क दो कंट्री मजलूमियत का शिकार है, एक हमारा मुल्क हिंदुस्तान, एक हमारा फ़लस्तीन जो है। इस पर एक दो बातें करके बात ख़त्म कर देता हूँ। आज तो उम्मत के अंदर लोग इतने बुज़दिल बन गए हैं, इसके बारे में बोलने से भी इंसान डरता है, शिकार होता है, नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा। जालिम नहीं बनो, जालिम के जुल्म को सामने लाना भी ये भी ज़रूरी है। आज एक अरसा गुजर गया, आज एक ज़माना गुजर गया, जो आपस में मुआहदा हुआ था, जो आपस में जो एक वादा हुआ था, लेकिन ये गद्दार किस्म के बेवफा यहूदियों ने उन जो है वादा को तोड़ दिया, उन जो अहद को तोड़ करके मासूम फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म बर्बरियत किया। इस कदर बर्बरियत किया, नौजवानों तुम भी गवाह रहो, सामईन मोहतरम आप भी इस बात को सुन ले। मैं आपको ये बता देता हूँ, इसराइल ने इतना ज़्यादा जुल्म किया है, तारीख़ में इस तरह के वाक़यात नहीं मिलती है। रब्बे काबा की कसम खा करके मैं ये बात कह दूँ कि इस तरीके के वाक़यात के 20,000 मासूम बच्चों को शहीद किया हो, कोई एक तारीख़ नहीं मिलती है, कोई एक वाक़यात नहीं मिलती है। कुरान की आयात में, अहादीस मुबारका में, सीरत की किताबों में इतने गज़वात हुए, गज़वे बदर हुआ, गज़वे उहद हुआ, गज़वे अहज़ाब हुआ, गज़वे तबूक हुआ, गज़वे तमाम गज़वात हुए हैं। हर एक लड़ाई के अंदर इस कदर जो है जुल्म नहीं किया गया जितना कि ज़्यादा आज हमारे मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ किया गया। इस पर कौन बोलेगा? आज 57 ममालिक चुप है, खामोश है। मैं कहना ये चाहता हूँ, कल क़यामत के दिन अगर फ़लस्तीन ने ये कह दिया हमें यहूदियों ने नहीं मारा, बल्कि हमें तो इन 57 ममालिक के खामोशी ने मारा, हमें यहूदियों ने नहीं मारा, बल्कि हमें तो 57 ममालिक के नौजवानों के अय्याशी ने मारा, हमें यहूदियों ने नहीं मारा, बल्कि हमें तो उन 57 ममालिक के बेगैरतों ने मारा, हमें यहूदियों ने नहीं मारा, बल्कि हमें उन 57 ममालिक के चुप रह करके एक बात ना बोलने ने मारा है। तो फिर क्या होगा? और अगर मैं इससे भी आगे बढ़ करके ये बात कह दूं, कल क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पिला रहे होंगे। उस वक्त एक मासूम बच्चा, फ़लस्तीनी बच्चा खड़ा होगा और ये कहेगा, वे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, मैंने मस्जिद अक़सा के पहरा देने के लिए, मैंने मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए शहीद हो गया, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने अपने सामने मैं अपनी माँ को शहीद होते देखा, मैंने अपने आँखों के सामने बूढ़े बाप को तड़पते हुए देखा, मैंने अपने आँखों के सामने मासूम बच्चे को बिलखते हुए देखा, मैंने अपने आँखों से उन बूढ़े बुजुर्ग को न जाने करवटें
جو لیتے ہوئے دیکھا، اے میرے آقا ان ظالموں کے فرشتے میں ان 57 ممالک کے حکمرانوں کو بھی جو ہے آپ جہنم میں رسید کر دے تو پھر کیا انجام ہوگا، پھر کیا بات بنے گی؟ اس لیے ہمارے بس میں جتنی ہے اتنا ہمیں تو کرنا چاہیے۔ آج کہا جاتا ہے اسرائیلی پروڈکٹ کو، اس جو مصنوعات کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن آج کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ نہیں، تمہارے ایک ہی انسان ہو، تمہارے ہی بائیکاٹ کرنے سے بہت کچھ ہوگا۔ اس روئے زمین میں بہت بڑے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے کہا آج جو ہے ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو لوگ اسرائیلی مصنوعات کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، ان دکانداروں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اسرائیلی مصنوعات کو اپنے دکانوں میں رکھتے ہیں، اور چاہے وہ مسلمان دکاندار ہی کیوں نہ ہو۔ سن لیجئے کان کھول کر کے، اگر آپ میرے خلاف بد دعا دیجئے گا دے دیجئے، لیکن آپ بھی سن لیجئے اگر اسرائیلی مصنوعات کو، پروڈکٹ کو آپ اپنے دکانوں میں رکھ کر کے بیچتے ہیں، آپ پیپسی نہیں بیچتے ہیں، آپ پیپسی نہیں پیتے ہیں، معصوم بچے کے خون پیتے ہیں، بلکہ ایک جو ہے معصوم بچے کے بلکتے ہوئے آنسو کو آپ پی رہے ہیں۔ تم ان نوجوانوں نے، ان ماؤں بہنوں نے سب کچھ قربان کر دیا، خون بہا دیا، تم سے آنکھ سے ایک آنسو بہایا نہیں جاتا، تم ان کے لیے پروڈکٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تم ان سب کو بائیکاٹ کرنا نہیں چاہتے ہو، کیسے مسلمان ہے؟ تمہارے اندر جسم ہے، تمہارے اندر جان ہے، یہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کا جسد واحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کے مانند ہے۔ اگر تمہارے سر میں درد ہوتا ہے تمہیں نیند نہیں آتی ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی دقت ہو جائے تمہیں نیند نہیں آتی ہے، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تمہیں نیند نہیں آتی ہے، لیکن اے مسلمانوں فلسطین پورا اجڑ گیا، مسلمانوں پورا شہید ہو گیا، غزہ آخری سانس لے رہا ہے، ختم ہو گیا، تمہارے اندر اتنے بھی جذبات نہیں رہے کہ کم سے کم تم ہاتھ اٹھا کر کے ان معصوم کے لیے دعا کرتے، کم سے کم ان کے لیے تو اپنے جو ہے وقت نکال کر کے کوئی معمولات کرتے، اتنا بھی تمہارے پاس وقت نہیں رہا۔ میں نے اس ویڈیوز کو بھی دیکھا، ایک معصوم چھوٹا بچہ 3 سال کا 2 سال کا بچہ اپنے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہے، اسرائیل کو مخاطب کر کے پتھر کو پھینکتا ہے، اور وہ ان 57 ممالک کو غیرت دلانا چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، پتھر ہے، چھوٹا پتھر ہے، اور یہ اسرائیل جو اپنے سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آؤ میرے مقابلہ کرنے کے لیے آؤ ساتھ دو، لیکن یہ سارے خاموش ہو کر کے تماشا بنے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیا میرے بھائی کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ سو آپ تو ذرا سمجھ لیں کیا جواب ہوگا۔ کیا مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کے لیے ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کی آزادی کرانا ان کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے نہیں ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو کم سے کم دعا تو کرے، کم سے کم ان جو ہے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرے، اتنا تو انسان کر سکتا ہے۔ جی ہاں کیجئے، آج سے عہد کیجئے، اسرائیلی مصنوعات کو بالکل بائیکاٹ کرنا ہے۔ جن ممالک کے اندر جو ہے سفارت خانہ بنے ہوئے اسرائیل کے، ان سے تعلقات کو، بزنس کو ان سے ختم کرنا چاہیے، اور اپنے تعلقات کو ختم کر کے اسے جو ہے اس بات کا یاد دہانی کرا دینا چاہیے کہ جب تک کہ تم ان معصوم بچوں پر شہید کرنا نہیں چھوڑو گے، جب تک کہ ان معصوم بچے کو مارنا نہیں چھوڑو گے، جب تک کہ ان ماؤں بہنوں پر ظلم کے بربریت کو نہیں چھوڑو گے، تمہارے پروڈکٹ کو، تمہارے جو ہے مصنوعات کو، تمہارے چیزوں کو ہم اپنے گھر میں لانا پسند نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آج کے بعد کوئی نوجوان یہ پیپسی، یہ کوکو کولا، یہ تمام چیزیں جو اسرائیل کے ہیں، امریکہ کے ہیں، ہر ایک مصنوعات کو بائیکاٹ کرے، اپنے دکانوں سے باہر پھینکے، اور یہ بات یاد دلا دے کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ یہی کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اور میدان محشر میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ ایک فلسطین صحافی نے لکھا کہ اگر ان معصوم فلسطینی کل قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اگر پوچھ دیا گیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا جرم کیا تھا،
فلسطینی کہے گا، غزہ والے کہیں گے میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا، میرے جرائم کیا تھے، میرے کرائم کیا تھے، مجھے کیوں شہید کیا گیا، مجھے کیوں میرے اوپر بم برسایا گیا، میرا ظلم کیا تھا۔ اگر کہہ دیا تو پھر کیا جواب دیں گے، کیا بات کریں گے؟ اس لیے میں چیخ چیخ کر کے کہنا یہ چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے مظلوموں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کیجئے، رات کے وقت 5 منٹ نکالیے، 5 منٹ نکال کر کے ان اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظتی کے لیے اور ان فلسطینی غزہ کے معصوم بچوں کے لیے، شہیدوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ کریں گے، پھر ہمارا جہاں تک کے کام ہے اتنا ہم کام کر لیں گے، باقی وہ 57 ممالک کو چھوڑ دیجئے، وہ بے غیرتی کرنے دیجئے، وہ جو کر رہے کرنے دیجئے، ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا ہم کر لیں گے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم لوگ پوچھ تاچھ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کیے ہیں تو پھر سن لیجئے ہمارا حال برا ہوگا، ہمارے ساتھ پھر وہی حشر کیا جائے گا جو آج کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو سمجھیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذمے کیا چیزیں عائد کی گئی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، ان سب چیزوں کو ہم اور آپ کریں گے۔ رات کی تنہائیوں میں گناہ کو چھوڑ دے، رات کی تنہائیاں، ادھر بیچارے معصوم شہید ہو رہے ہیں اور ہم اور آپ عیاشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ادھر ہمارا معصوم بچہ شہید ہو گیا، ادھر ہمارا ماں اور بہنیں شہید ہو گئی، لیکن ہم سے ڈانس نہیں چھوٹا، ادھر معصوم بچوں کا خون بہہ رہا ہے، ادھر ہم سے گانا نہیں چھوٹا، ادھر معصوم بچے شہید ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، ادھر ہم سے فلمیں نہیں چھٹتی ہے، ادھر معصوم بچے کی شہادت اور خون کی ندیاں بہہ چکی ہے، ادھر ہم سے رات کی تنہائی کی گناہ نہیں چھڑتے ہیں، ادھر خون کی ندیاں بہہ گئی ہے، ادھر شادی بیاہ میں ناچ اور ڈانس ہم سے نہیں چھوٹا، ادھر معصوم بچے کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہے، ادھر ماں اور بہنیں ہمارے سیریل سے باز نہیں آ رہی ہے، ہمارے ان معصوم بچے کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہے، ہم جو ہے نمازوں کو قضا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ہمارے معصوم بچوں کے بچیوں شہید ہو چکی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، ادھر ہم جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو کہاں سے انقلاب آئے گا، کہاں سے امن آئے گا، کہاں سے سکون آئے گا؟ تو وقف بورڈ کے جو مسئلہ چل رہا ہے، سب آپ اس سے مطمئن نہ ہو جائے کہ دن کی راحت مل گئی ہے تو ہمارا یہ وقف قانون رد ہو گیا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے، اپنا کام کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد آپ جاری رکھے، دعا جاری رکھے، اور اس وقف بورڈ کے سلسلے میں قانون کے خلاف جتنا ہم سے ہو سکے ہمارے اکابر اسلاف جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے، اور اس کو جو ہے لیکن ہمیشہ اس کو دعا میں یاد رکھیں گے، آپ مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ ظالم نہیں معلوم کب یہ بل پاس کر دے گا، نہیں معلوم یہ وقت کا فرعون کب یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کھیل دے گا، نہیں معلوم یہ ظالم ہماری زمینوں کو کب ہڑپ کر دے گا، نہیں معلوم یہ ظالم کب جو ہے رات کے 3-4 بجے صبح 1 بجے بل پاس کر کے پھر سے دوبارہ سے ہمارے اوپر نئے نئے قانون کو لاگو کر دے، اس لیے آپ مطمئن نہ ہو، اس کے لیے دعا آپ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔